مجداباد آسی و شاف شہ ابرار کون شاف ہے؟ کون شاف ہے؟ شہ ابرار. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے چاند شقو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. میرے پیارے بھائیوں، حضور فرماتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا. پتھر سلام کرے، حضور اسے نہ بھولیں. اے امتی، تو حضور کو سلام بھیجے، حضور تجھے کیسے بھولیں گے؟ میرے آقا کی شان. چاند شقو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے تہدیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. زلال چشمہ کل میں گونڈے وقت خمیر. لاؤ نہ کوئی ایسا شاعر تو لاؤ جو ایسی بات کرے. جب حضور کا خمیر تیار ہو رہا تھا تو لب جو ہے وہ کس پانی سے دھلے؟ پانی کون سا پڑا اس میں؟ لب زلال چشمہ کل میں گونڈے وقت خمیر مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے مردے زندہ کرنا اے جان مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. جمعہ کا روز ہے، محبوب منبر پر جلوہ افروز ہے. ایک اعرابی دوڑتا ہوا ہے. میں بڑا مفہوم عرض کہ حضور کرم کریں کرم کریں کرم کریں. کیا ہو گیا حضور؟ بارش نہیں، کھیتیاں سوکھی رہی ہیں، جانور سوکھ رہے ہیں، حضور بارش نہیں ہو رہی، کرم فرمائے نا، دعا تو کریں حضور. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اب میں اگر عشق کی بات کروں تو وہ اس انداز سے کروں گا کہ حضور نے اپنی ہتھیلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جب پھیلائی نا تو بادلوں کو تو چھٹی مل گئی. آؤ نا زیارت کر کے آئیں، محبوب کی مبارک ہتھیلی کی زیارت کریں. تو آپ بادل آنا شروع ہوئے، ادھر سے آئے ادھر سے آئے. جیسے آئے اور دیکھا نا تو پھر ذوق میں آ گئے اور خوب برسے. اتنا برسے کہ برسے برسے برسے. دوسرا جمعہ آ گیا، پھر وہی معاملہ حضور منبر پر ہے. وہی اعرابی دوڑتا ہوا ہے، حضور کرم کرم کرم. کیا ہوا؟ حضور اتنی بارش ہو گئی ہے اب کہیں مویشی ہلاک نہ ہو جائیں. اچھا کیا چاہتے ہو؟ حضور ایسا کریں کہ مدینے کے اندر نہ ہو، اطراف میں ہو. تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کیا، بادلوں کو کہا، اجازت دے دی کہ بس اب بہت دیدار ہو گیا،
اب چھٹ جاؤ، پھر آنا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے، مدینے میں نہیں ہو رہی۔ تم کیا بات کرتے ہو، حضور کسی چیز کے مختار نہیں، ہمارے حضور تو مختار ہیں۔ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا وہ مالک و مختار۔ درود ناریہ پڑھتے ہیں وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، یہ بارش سے آپ فائدہ اٹھاتے ہو نا، یہ بادل جو ہے نا یہ حضور کے چہرے سے تو پانی لیتا ہے۔ کہاں بچو گے حضور کے کرم سے، کہاں بچو گے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا شاندار دعا کی ہے، کہتے ہیں گورے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے۔ مانگ لو بہت گرمی۔ صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان آنکھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ صدقہ ان آنکھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا جوش طوفان بحر بے پایا، ہوا نہ سازگار، دعائے حزب البحر پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حزب البحر کہاں کیسے تعلیم کی گئی، کب تعلیم کی گئی، کیا ہوا تھا کشتی میں، کیسا طوفان تھا، اور کون خواب میں تشریف لائے، کیسے تعلیم دی۔ دعا حزب البحر۔ یہاں تو مراد گناہوں کی طرف استعارہ ہے، اب دیکھیے کون کیسے کیسے فیض دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جوش طوفان بحر بے پایا، ہوا نہ سازگار، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ یہ اتنا مشکل شعر ہے، لوگ بہت سمجھتے ہیں آسان ہے، یہ بڑا گہرا شعر ہے۔ محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد۔ اعلیٰ حضرت نے یوں کہ لوگ دریا نہیں سمندر کو گزم بند کیا، دریا نہیں سمندر کو،
وہ شب معراج راج، وہ صفے محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ معراج کس کو ہوئی؟ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، صرف حضور۔ اور قیامت کے دن بات کون کرے گا؟ سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کیوں دیا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رساؤ۔ بات کون کرے گا؟ ہمارے حق، کیونکہ محمد جو ہیں وہ برائے جناب الہی ہے، اور جناب الہی جو ہے نا وہ برائے محمد۔ اللہ اکبر! اتنے اربوں خربوں لوگ ہوں گے، سب کی نظر کس پر؟ تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی گئے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی گئے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا کلام کا ایک شعر اور رہ گیا ہے ذرا مشکل، تھوڑا سا میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے پھر وہاں سے حیرت شروع ہوتی ہے۔ جہاں عقل جواب دے وہاں سے پھر حیرت شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور منہ کھلا ہے تو کھلا ہی رہتا ہے۔ ایسا وہ دیکھنے والے نے دیکھا ہوگا، وہ جو خاموشی ہے نا اس وقت کی، وہ بھی نعت خوانی ہے۔ وہ جو اس وقت کی جو خاموشی ہے وہ بھی نعت ہی پڑھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ الفاظ ہی نہیں ہے، میں تعریف کروں کیسے؟ تو جب دیکھنے والے نے دیکھا تو کہتا ہے حیرتیں گئے آئینہ دارے غفور وصف گل، دکھا رہی ہے حضور کے جو اوصاف کی جو بہتات ہے، جو کثرت ہے، بندہ کیا سمجھے، کیا بیان کرے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں حیرتیں گئے آئینہ دارے غفور وصف گل، ان کے بلبل کی خاموشی لب اظہار ہے، ان کے بلبل کی خاموشی لب اظہار ہے، ان کے بلبل کی خاموشی لب اظہار ہے۔ مقطع، اس کلام کا مقطع ایک دو لفظ ایسے ہیں جو مشکل ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ سمجھنے میں مزہ آ جائے۔ بات تو یہ ہے نا کہ اناز خانی اترے، متا تو تب ہے نا اترے۔ منقار کہتے ہیں چونچ، جسے پرندہ ہوتا ہے بلبل ہے، یہ چونچ ہے، اس کو کہتے ہیں منقار۔ یہاں مراد ہے ہونٹ، اور بلبل جب اشعار میں ذکر کیا جاتا تو اس سے مراد عاشق ہوا تھا۔ واہ ہونا کھلا، باب رحمت واہ ہوا ہے نا، کہتے ہیں واہ مانے کھلا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، رضا کے نغموں سے بوستان گونج اٹھے، بوستان گونج اٹھے۔ وہ گونجنا تھا
جو گونجنا تھا اس کا جواب دوسرے مصرے میں دیتے ہیں. گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے پوستا ارے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن خارا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن خارا. ذرا دیکھو تو صحیح رضا کے ہونٹ کس پھول کی بدعت میں کھلے ہوئے ہیں. پھول کو دیکھو گے تو پھر تو گونجنا ہی ہے. گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے پوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کر گئے مشتاق آسیو شاف شہ جو ہمارے جو شافع ہیں نا وہ ایسے شفیع ہیں ایسے شفاعت کرنے والے ہیں کہ مالک علیہ السلام جو داروغہ جہنم ہے وہ یہاں تک کہیں گے حضور کو کہ محمد آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا نام کو نہ چھوڑا. ایسے ہیں ہمارے آقا. ہاں مجتبی آسیو شاف شہ ابرار